بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں رائرس ٹی وی۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو خواتین و حضرات، آج میں آپ سے ایک اہم نیوز شیئر کرتا چلوں۔ وہ نیوز یہ ہے کہ تقریباً 3 سے 4 دن پہلے یورپی یونین میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی۔ وہ قرارداد یہ تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا قانون چینج کرے توہین مذہب اور توہین رسالت پر۔ اس قرارداد پہ 681 ووٹ ان کے حق میں آئے یورپی یونین کے، اور 6 ووٹ اس کے مخالفت میں آئے، اور ان کا یہی قرارداد کا مقصد ان کا یہی ہے کہ پاکستان توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون پر نظر ثانی کرے۔ اگر پاکستان ایسا نہیں کرتا ہے تو بصورت دیگر یورپی یونین پاکستان کے ساتھ جو جے ایس پی جو ہوتا ہے، جی ایس پی کا جو فارمولا ہے، اس میں نظر ثانی کرے گی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جی ایس پی ہوتی کیا ہے۔ یہ جی ایس پی ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جنرل سیلف پریونس، یعنی پاکستان جو یورپی یونین کی جو چیزیں اپنی پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے یورپی یونین میں، وہ نہیں کر سکے گا، اور پاکستان کو جو سبسڈیز ملتی ہے یعنی ٹیکس چھوٹ جو ملتی ہے یورپی یونین سے، وہ اب نہیں ہو پائے گی اگر پاکستان ایسا اس قانون کو چینج نہیں کرتا ہے۔ تو یورپی یونین نے صاف بتا دیا ہے کہ ہم لا تعلق کر دیں گے سب چیز سے، آپ اپنی چیز ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دراصل میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ ایران کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ایران کے معاملات بھی کچھ ایسا ہی ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی ایکسپورٹ بند ہو چکی ہے، جی ایس پی پہ ان کو چھوٹ نہیں مل رہی ہے، ان کے ساتھ بھی ایسی مشکلات ہوئی ہے۔ اور اب پاکستان کے ساتھ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان توہین رسالت پہ نظر ثانی کی جو ان کے قانون ہے اس میں اگر نظر ثانی نہیں کرتا ہے تو پاکستان بھی یورپی جو ممالک ہے اس پہ ایکسپورٹ نہیں کر سکے گا۔ تو لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چلوں کہ جو ہمارا جو توہین رسالت کا معاملہ ہے اس میں ہرگز کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ اس میں بات ہے ہماری آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ اس معاملے میں کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جو فرانس اب جو حکومت کی ذمہ داری ہے ان کو سمجھداری کا ایک وہ کرنا پڑے گا، سمجھداری دکھانی پڑے گی کہ کچھ ایسا کرے کہ یورپی ممالک سے تعلق بھی نہ ٹوٹے اور ہماری بات کو وہاں سمجھا جائے۔ ہماری جو نعوذ باللہ فرانس پہ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے وہاں جو ہوتا ہے وہ ختم کرایا جائے۔ کچھ پاکستان کو ایسا کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو یہ موقف آیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت پہ توہین رسالت ختم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کچھ بھی نہ سوچ سکتے اور نہ کچھ تصور بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی عمران خان صاحب نے بھی ایک اچھا موقف دیا ہے، لیکن اب حکومت کو بھی کچھ سوچنا ہوگا کہ کچھ ایسا کریں ہم کہ جو یورپی ممالک ہے وہ سمجھے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے اور ہم ان کو کتنا مانتے ہیں، اور ہمارے یہ ان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ہمارا اور مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیا پاکستان پہ مکمل طور پر پابندی لگ سکتی ہے یا پاکستان اس میں کوئی حل نکالے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور ایک اور اچھی بات ابھی بتاتا چلوں گا آپ کو کہ پاکستان اور سعودی عرب کی بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور آرمی چیف بھی گئے ہیں، اور ابھی حالیہ 3 دن کے لیے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان بھی سعودی عرب جا رہے ہیں، تو ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ دوبارہ دوستی جو کچھ معاملات پہ تھوڑی سلو ہو گئی تھی، الحمدللہ اب وہ دوبارہ بحال ہو رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ سب جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں وہ مل کے کیا طے کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو کچھ لازمی طے کرنا ہوگا سارے ممالک کو مل کر، تاکہ پریشر سب میں پڑے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرتا ہے اس کو سمجھ آئے کہ ایسا نہ کر سکے۔ تو سارے جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ایک پیش پر آئیں اور اس پہ کچھ ایکشن لیں۔ تو خواتین حضرات، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آپ اپنے میزبان عبدالباسط کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔